حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وجاءت سیارہ، اور آیا ایک چلتا ہوا قافلہ، فارسلوا واردہم، پس انہوں نے بھیجا اپنے سکے یعنی پانی لانے والے کو، فادلی دلوہ، پس اس نے ڈالا اپنا ڈول، دلو کے معنی ڈول، قال یا بشرا، تو کہا اس نے کہ خوش ہو جاؤ، ھذا غلام، کہ یہ لڑکا مل گیا، واسروہ بضاعہ، اور انہیں چھپا لیا اس کو سامان تجارت بنا کر، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، اور انہیں بیچ ڈالا، بثمن، قیمت، بخس، تھوڑی قیمت، دراہم معدودہ، گنتی کے چند درہم، وکانوا فیہ من الزاہدین، اور تھے وہ اس میں بے رغبتی رکھنے والے۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور کہا اس آدمی نے جس نے خریدا تھا اس کو مصر میں، لامرأتی، اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثواہ، اس کو باعزت طریقے سے رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کہ ہم کو فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اور اسی طرح ہم نے تمکین دی اور یوسف علیہ السلام کو اقتدار دیا زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم تاکہ ان کو سکھائیں تعویل الاحادیث، باتوں کی حقیقت، واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے حکم پر، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فلما بلغ اشدہ، اور جب وہ اپنی جوانی کو جا پہنچے، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے ان کو دیا حکمت و علم دیا، یا حکم اور علم دیا، وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں 22 تک۔ سورہ یوسف کی آیت 19 سے 22 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا وجاءت سیارہ، اور آیا ایک قافلہ، سیارہ سارا یسیرو سے ہے کہ چلنے والا قافلہ، راہ چلتا قافلہ گزرا وہاں سے، چونکہ کنویں کے پاس سے۔ سابقہ درس میں ہم نے ذکر کیا تھا آخر میں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب باپ کو ان کو لے کر آئے، اور پھر سبھی کا اتفاق ہوا کہ ان کو کنویں میں پھینکیں، تو چونکہ کنویں ان کو پھینکا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ان پر جو الہام کیا وحی کی کہ کس طرح ہم تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بھائی تو ظاہری بات ہے چلے گئے کنویں میں پھینک کر، تو اس کنویں کے پاس سے، جو کہ کنواں عموماً اس طرح کے کنویں رستوں پر ہوتے ہیں، تو کوئی قافلہ گزرنے والا، تو جب انہوں نے کنواں دیکھا تو اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس سے پانی لانے والے کو پانی لانے کو، تو اس کا ذکر ہوتا ہے وجاءت سیارہ، اور آیا کو قافلہ، فارسلوا واردہم، بس بھیجا انہوں نے۔ وارد کے معنی ہوتا ہے جو ہر قافلے میں، جس کو سقہ کہتے ہیں، پانی لانے کا، پانی لوگوں کو مہیا کرنے کا جو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو وارد کا نام دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے سقے کو، اپنے پانی لانے والے کو بھیجا پانی لانے کے لیے کنویں سے، فادلی دلوہ، تو اس نے کنویں میں اپنا ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے، ادلا کے معنی ڈالا، دلو کے معنی ڈول، اس نے اپنا ڈول ڈالا کنویں میں، قال یا بشرا ھذا غلام، تو جیسے ہی ڈول کنویں کے تہہ میں پہنچا، اور یوسف علیہ السلام وہاں پر بیٹھے تھے اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا تدبیر کرتا ہے، تو کہنے لگا وہ جو پانی نکالنے والا تھا، اس نے کہا کہ یا بشرا، کیا خوشخبری، تمہارے لیے بشارت، خوشخبری ہو، خوش ہو جاؤ، ھذا غلام، کہ یہ ہمیں لڑکا مل گیا، واسروہ بضاعہ، اور انہوں نے اس کو چھپا لیا سامان بنا کر۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں
کہ یوسف علیہ السلام کا یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، کہ جو کنویں سے مصر کے تخت کا سفر ہے، تو کس طرح سے یہ سفر طے ہوتا ہے، کنویں سے ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر سے نکالتا ہے اس قافلے کے ذریعے سے، اور قافلے والے اس کو دیکھ کر کس قدر خوش ہوتے ہیں، اور اس لیے یعنی کہ جس نے اس کو نکالا کنویں سے اس کو دیکھ کر کے خوش ہوا، اور قافلے والوں کو بھی بشارت خوشخبری دی کہ ہمیں لڑکا مل گیا۔ اب لڑکا مل جانا کیا ان کو ویسے ہی یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کو خوشی ہوئی، یا کہ لڑکا ملا تاکہ ہم اس کو بیچ کر اس کی قیمت کمائیں گے، قیمت حاصل کریں گے؟ اللہ عالم، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، اور زیادہ امکان دوسری چیز کا ہے۔ اس لیے فرماتا اللہ تعالیٰ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے اس کو چھپا لیا سامان تجارت بنا کر۔ بضاع کے معنی وہ سامان جو کہ عام طور پر کسی آدمی کے پاس ہوتا ہے، اس کا ذاتی سامان، تو اس کو انہوں نے ذاتی سامان بنا کر، سامان تجارت بنا کر اس کو اپنے ساتھ چھپا لیا۔ اور چھپانے کا ان کا مقصد یہی تھا کہ تاکہ کہیں آس پاس کے علاقے کے لوگ اس کو دیکھ کر پہچان کر یہ نہ کہیں کہ تم اس کو اپنے ساتھ کیوں لے جا رہے ہو۔ تو اس لیے انہوں نے فوری طور پر اس کو چھپانے کی یعنی کہ ضرورت محسوس کی۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ اب یہاں پر آیت کا واضح سیاق و سباق بیان کر رہا ہے کہ قافلے والے نے جیسے اس میں ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام باہر آ گئے اللہ کے حکم سے، اور انہوں نے اس کو جو ہے چھپا لیا تاکہ جو ہے اس کو آگے جا کر بیچیں اور اس کی قیمت کو کھائیں۔ تو یہ تھا اصل قافلے والوں کا انداز جو نظر آ رہا ہے آیت کے سیاق و سباق سے۔ لیکن ہم یہاں پر قصہ گو لوگوں کی قصے کہانیاں عجیب و غریب سنتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ اس کو پھینکنے کے بعد آس پاس انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی کوئی اس کو نکالے گا تو ہم اس سے اس کو بیچیں گے، اور اس کو بیچ کر اس کی قیمت کمائیں گے، اور اس طرح سے طرح طرح کی قصے کہانیاں جو کہ حقیقت میں عقل کے بھی خلاف ہیں۔ اگر انہیں بیچنا ہی تھا تو اس کو کنویں میں پھینکنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر بیچنے کے لیے کوئی ایک قصہ کہانی، طرح طرح کے قصے کہانیاں گھڑے ہوئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان واقعات کی کوئی بنیاد نہیں۔ اور اسی سے ہم کو مزید اس بات کی تاکید ملتی ہے کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر اسرائیلی ان کے قصے کہانیوں پر اعتماد کرنا سراسر بے وقوفی کا انداز ہے، کہ جن کی پیچھے کسی طرح کی صداقت کم ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر واضح ہے کہ انہوں نے اس کو نکالا، اور نکال کر اس کو سامان میں چھپا لیا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اس کو چھپا لیا تاکہ اس کو بیچیں۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، فرمایا کہ انہوں نے قافلے والوں نے اس کو بیچا بِثَمَنٍ بخس، تھوڑی قیمت میں۔ ثمن کے معنی قیمت، بخس کے معنی تھوڑی، ان کو تھوڑی قیمت میں، جو اصل قیمت سے کم قیمت ہو اس کو بخس کا نام دیتے ہیں، تو ان کو تھوڑی قیمت میں بیچا۔ کتنی تھوڑی قیمت تھی؟ اللہ فرماتا ہے دراہم معدودہ، گنتی کے چند درہم۔ عام طور پر سابقہ زمانوں میں درہم دینار سکے کے ہوتے تھے، سونے چاندی کے ہوتے تھے، اور اگر وہ زیادہ مقدار میں ہوتے تو ان کو گننے کے بجائے تولا جاتا، جس سے جلدی جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے وزن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے ہوں گے۔ لیکن اگر تھوڑے ہوتے، چند درہم ہوتے، دینار ہوتے، تو ان کو گنا جاتا، اور وہ بھی دینار نہیں بلکہ درہم۔ عام طور پر دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ تو مایا کہ ان کو بیچ ڈالا انہوں نے چند اپنی گنتی کے درہم میں، تھوڑی قیمت میں۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے وہ اس میں بے رغبتی رکھنے والے، یعنی یوسف علیہ السلام میں بے رغبتی رکھنے والے، یا تو اس لیے یا تو ان کو اپنے ساتھ ہی رکھ لیتے قافلے والے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ بھی تقدیر تھی کہ لازماً وہ اس کو اپنے پاس سے نکالے بیچیں، اور یا پھر ان کی قیمت میں ان کی بے رغبتی، حالانکہ جس قدر خوبصورتی ان کی تھی وہ چاہتے تو بہت بڑی قیمت اس لے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو ایک خوف ڈر ڈال دیا اس چیز کا کہ اس سے جتنی جلدی ہو سکے اسے جان چھڑائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور لینے کے دینے پڑ جائیں، اور جو ہے ان کے اوپر کوئی کیس مقدمہ بن جائے کہ تم ہمارے بچے کو اغوا کر کے اس کو بیچ رہے ہو۔
اس لیے اس طرح کے ڈر خوف خطرے کی وجہ سے انہوں نے اس کو جلدی جلدی ان کو بیچنے کی کوشش کی، تاکہ جو ہے کسی کو پتہ نہ چل پائے اور اس کی قیمت بھی وہ ان کو حاصل ہو جائے۔ یہاں پر شرعی لحاظ سے کسی آزاد کو بیچنے کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، کہ تین طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جن سے میں جھگڑا کروں گا قیامت کے دن۔ وہ کون ہیں؟ ان میں سے ایک فرماتے ہیں رجل باع حرا فاکل ثمنہ، کہ ان میں سے تینوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جو کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھا جائے، تو شریعت نے سختی سے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اور بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں کے بارے میں جھگڑا کرنا قیامت کے دن ان سے جھگڑا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا جرم کتنا بڑا ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو کسی آزاد کو بیچنا کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا جرم ہے، اس میں طرح طرح کی جو ظلم زیادتی کے اور پہلو ہیں، تو اس لیے اس کو سختی سے حرام کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ لوگ جو ہیں قافلے والے کوئی بے دین قسم کے کافر قسم کے لوگ تھے کہ جن کو اللہ کا ڈر خوف اور ایسی چیزیں نہ تھیں، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ جیسے ہی ان کو بچہ ملا ان کو چاہیے تھا کہ علاقے میں اس کے بارے میں اعلان کرتے، تاکہ ان کے گھر والوں تک ان کو پہنچاتے۔ اور یوسف علیہ السلام اتنے بھی چھوٹے بچے نہیں تھے کہ وہ جو اپنے بارے میں بتا نہ سکتے ہوں کہ وہ کون ہے اور ان کا باپ کون ہے، حتیٰ کہ ان کی بستی وغیرہ بھی بتا سکتے تھے۔ لیکن سیاق سے پتہ چلتا ہے، سیاق و سباق سے، کہ قافلے والے کوئی بے دین کافر قسم کے لوگ تھے، بے ایمان لوگ تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پا لینا اپنے لیے غنیمت جانا اور ان کو بیچ کر ان کی قیمت کھانے کا ان کا ارادہ تھا۔ تو یہ ہے انداز ایسے ظالموں کا۔ تو اب اس میں یہ بھی ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے کہ بعض اوقات، بلکہ ہمیشہ ظالم لوگوں کے انداز کیا ہوتے ہیں کہ ظالم لوگوں کے دوسرے کے ساتھ یہی انداز ہوتے ہیں کہ ان کے حقوق کھانا، ان پر ظلم زیادتی کرنا، اور جس کے ساتھ ان کا معاملہ پڑتا ہے اس کو پوچھنا بھی نہ کہ اس کا معاملہ کیا ہے، تاکہ اس کو کسی طرح سے اس کا حق دیا جا سکے۔ اور یہی ہر دور کے اس طرح کے جابر ظالم لوگوں کے انداز ہوتے ہیں، چاہے وہ حکومتوں کی سطح پر ہوں یا افراد کی سطح پر ہوں، کہ لوگوں پر ظلم زیادتی کرنا، ان پر ظلم ڈھانے، اور حتیٰ کہ مد مقابل یہ دوسروں کو اپنی حقیقت بیان کرنے کا موقع بھی نہ دینا۔ اور ظاہر یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے پوچھنا تو درکنار، یوسف علیہ السلام کو موقع بھی نہ دیا بتانے کا کہ وہ کون ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اور ان کو کس طرح سے دفاع کی ان کو ایک تحفظ کی ضرورت ہے۔ اور کہاں پر یہ کفر کے انداز، ظالموں کے انداز، اس کے مد مقابل اسلام کی تعلیمات کہ بچوں یتیموں کے حوالے سے کہ جو عظیم تعلیمات آتی ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی جو ہے ان کی سرپرستی کرنا اور ان کی حفاظت کرنا۔ اس لیے سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ نے قیامت پر ایمان نہ لانے والوں کی ایک صفت یہ بیان کی ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ یہ بدبخت جو ہے یتیموں کو دھکے دیتا، کیونکہ جب انسان کا قیامت پر ایمان نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر خوف نہیں ہوتا، تو پھر ہر طرح کے ظلم زیادتیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو چنانچہ یہاں پر یہ سارا واضح ہوتا ہے کہ کس انداز سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا، اور بغیر ان سے پوچھ گچھ کیے، بغیر بلکہ ان کا کوئی سہارا بنے، بغیر ان کی سرپرستی کیے، اس بچے کو کس انداز سے انہوں نے بیچنے کی کوشش کی۔ اور یہ ساری اللہ کی تقدیریں تھی حقیقت میں، ہم کہیں گے اول و آخر، لیکن یہاں پر لوگوں کے جو کیے ہوئے معاملات ہیں وہ خود بھی اپنے ان معاملات کے ذمہ دار ہیں کہ جو وہ کر رہے تھے، یہ ظلم زیادتی، ظاہری بات ہے قیامت کے دن ان سبھی چیزوں کا حساب ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکریمی مثواه، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا اس کو من مصر میں، لامرأته اپنی بیوی سے، اکریمی مثواه کہ اس کو باعزت طریقے سے رکھو، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کہ ممکن ہے کہ ہم کو فائدہ دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو شام کے صحراؤں سے نکال کر مصر جیسا اس وقت کا جو ایک مہذب اور ایک متمدن علاقہ تھا، ترقی یافتہ علاقہ تھا، وہاں تک ان کو پہنچایا۔ اور مزید ہم آگے اس بات کا ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کس کس طرح کی عنایتیں تھیں اور کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچے مقامات تک پہنچانے کے لیے
کن سیڑھیوں سے ان کو گزارنا تھا۔ تو چنانچہ پہلی بات تو شام کے صحراؤں سے نکال کر مصر تک ان کو پہنچانا اس قافلے کے ذریعے سے، اور مصر میں جا کر قافلے والوں کا یوسف علیہ السلام کو بیچ دینا۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اب وہی قافلہ مصر پہنچا، انہوں نے جا کر بیچا، یا قافلے والوں نے کسی اور کو بیچا تھا، اور وہ جس نے خریدا تھا اس نے جا کر مصر میں بیچا، اللہ عالم، اس کی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن یعنی جو بات واضح ہے کہ یوسف علیہ السلام مصر پہنچتے ہیں بکتے بکاتے ہوئے، اور حتیٰ کہ وہاں پر عزیز مصر ان کو خریدتا ہے۔ اور عزیز مصر سے مراد یہاں پر وقال الذی اشتراہ من مصر، کہ جس نے خریدا ان کو مصر میں، جس کو ہم عزیز مصر کا نام دے رہے ہیں، تو کیونکہ اس کا نام آگے عزیز کے نام سے آ رہا ہے، وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاہا، چند آیتوں کے بعد ہم پڑھیں گے کہ شہر کی عورتوں نے جب عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے کیا کہا، امرأۃ العزیز تراود فتاہا، تو انہوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی جو ہے وہ اپنے نوجوان کو، اپنے غلام کو جو ہے بہکانا پھسلانے کا کام کر رہی ہے۔ تو چنانچہ اس آیت میں اس آدمی کا عزیز کے نام سے ذکر آتا ہے، اس لیے ہم بھی اس کو عزیز کے نام سے ذکر کریں گے، اگرچہ اس کا نام عزیز نہیں ہے، لیکن عزیز مصر کے معنی مصر کے جو سرکردہ لوگوں میں سے۔ اب وہ اس کی حیثیت کیا تھی وہاں پر؟ بادشاہ تو نہیں تھا ظاہر ہے، لیکن بادشاہ کے ماتحت ممکن ہے کہ وزیر اعظم ہو، اس کا کوئی بڑا عہدہ دار ہو، کوئی اس طرح کا شخص تھا کہ جس کی مصر کے اندر کے بہت بڑی حیثیت تھی۔ تو اس کا نام قرآن و سنت میں کہیں نہیں آتا، اس لیے ہمیں بھی اس کا نام ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور جس نے خریدا تھا اس کو مصر میں، لامرأتہ، اپنی بیوی سے کہا، اکریمی مثواہ، اکرم یکرم، کسی کو عزت و توقیر دینا، اس کو احترام دینا، اس کا احترام کرنا، تو اکریمی مثواہ، اور مثواہ کے معنی کسی آدمی کے، کسی کے ٹھہرنے کی جگہ، اس کے رہنے کی جگہ۔ تو کہنے کا مقصد کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو باعزت طریقے سے رکھو، یعنی رہنے سہنے کا اس کا معزز طریقے سے، باعزت طریقے سے انتظام کرو، اچھا انتظام کرو، تو عسیٰ ان ینفعنا، یا تو ہم کو فائدہ دے گا، ممکن ہے ہم کو فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو عزیز مصر کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ڈالا کہ بجائے کہ یوسف علیہ السلام کو ایک غلام بنا کر رکھنے کے بجائے، اور ان سے غلاموں جیسا سلوک کرنے کی بجائے، جو عام طور پر غلاموں کا ان سے سلوک ہوتا ہے، ایک بے ادبی کا، بے احترامی کا، اور ہر طرح کے بعض اوقات ظلم ستم کا انداز بھی ہوتا ہے، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا کہ اس کو، اگرچہ اس نے خریدا تو غلام کی حیثیت سے تھا ان کو، لیکن اس کو غلام بنا کر رکھنے کے بجائے گھر کا ایک فرد بنانے کی کوشش کی، کہ یا تو ہمیں فائدہ دے گا اپنے گھر کے فرد ہونے کے لحاظ سے، یا بلکہ اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیتے ہیں۔ اور بیٹا بنانے کا یہ لفظ معنی دیتا ہے کہ اللہ عالم ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے اس کو اپنا بیٹا بنانا۔ اور بیٹا بنانے کے حوالے سے بھی اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور اسلام میں اس کا کیا حکم ہے، تو اگرچہ کسی کا بچہ لے کر پال لینا وہ ایک الگ بات ہے، اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں شرعی جو ہے، جو قواعد و ضوابط ہیں ان کا خیال کیا جائے۔ اگر وہ بیٹا بیوی کے لیے غیر محرم ہے، عورت کے پالنے والی عورت کے لیے غیر محرم ہے، تو ظاہری بات ہے بچہ بڑا ہونے کے بعد اس کو اس سے پردہ کرنا ہوگا، اس کے الگ رہنا ہوگا، اس کے ساتھ اس کو رہنے کی اجازت نہ ہوگی، کیونکہ اس کے لیے غیر محرم ہے۔ اگر پالی جانے والی بچی ہے، اور پالنے والا جو اس کا، یعنی کہ پالنے والا جو اس کا یعنی شخص ہے، پرورش کرنے والا، اس کا غیر محرم ہے، تو تب بھی اس کے لیے یہی حکم ہوگا کہ اس بچی کو اس سے، یعنی کہ بچی کو اس سے پردہ کرنا ہوگا، اور بچی کے ساتھ اس کا رہنا سہنا جائز نہ ہوگا، اس سے خلوت اس طرح کی چیزیں جائز نہ ہوں گی۔ اسی طرح اگر ان کی اور بھی کوئی اولاد ہے، یعنی بچے بچیاں ہیں، تو ایسے ہی اس بچے یا بچی کو ان سے بھی، یعنی کہ اس کے لیے بھی ان کے لیے کہ غیر محرم ہوں گے، تو اس لیے ان سے بھی پردے کے احکامات اور خلوت کے ان ساری چیزوں کے احکامات کے، ان چیزوں کے پابندیاں کرنا ہوگی۔ اور اس طرح مزید اس سے آگے بڑھ کر کہ پالنے والا جو ہے وہ صرف اس کو پالنے کی حیثیت سے اپنے پاس رکھے گا، نہ کہ اس کا باپ بنے گا، جو کہ ہمارے ہاں قباحت چلتی ہے کہ بچہ جو لے کر پالا جاتا ہے تو پالنے والا ہی خود اس کو اپنی طرف منسوب کر کے اس کا باپ بن جاتا ہے، اس کی نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حتیٰ کہ بعض الفاظ میں، بعض احادیث میں کفر تک کا نام دیا ہے،
اور سورۃ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ حتیٰ کہ وہ بچے بھی جن کے باپوں کا علم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو بھی اپنی طرف منسوب نہ کرو بلکہ ان کو اپنے دینی بھائی قرار دو۔ تو اس لیے کسی بچے کو لے کر پالنا وہ تو جائز ہے، لیکن اس میں جس طرح بتایا ہے کہ شریک قواعد و ضوابط ہے، ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، نہ تو اس کے اپنی طرف نسبت کر سکتے ہیں، اور پردے اور ان چیزوں کے محرم ہونے کے حوالے سے بھی ان چیزوں کا خیال کرنا ہوگا۔ اور مزید اس کے کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، بچہ فوت ہو جائے یا ماں باپ اس کے پالنے والے مرد عورت میں سے کوئی فوت ہو جائے، تو اس کے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، الا یہ کہ اگر کوئی ان کا وراثت کا اور کوئی سبب ہے، یعنی کسی نے اگر اپنے بھتیجے کو لے کر پالا ہو اور اس کو مرنے والے کو اور وارث کوئی نہ ہو سوائے اس بھتیجے کے، تو پھر اس کا وارث ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں پابندی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جہاں تک تبنی ہے کہ کسی بچے کو لے کر اپنے ہی نام لگا لینا، اپنی طرف منسوخ کر دینا، یہ سخت حرام چیز ہے کہ جس کے ہمیں احساس اور پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ چونکہ کفر کا ماحول تھا جہاں کے واقعات چل رہے ہیں، تو وہاں پر ان چیزوں کی کوئی پابندی ہونا اس طرح، بلکہ اس چیزوں کا علم ہونا بھی ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ تو اس نے اپنا بیٹا بنا لیا، کہتا ہے کہ اس کو ہم بیٹا بناتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کا نام لیا ہے کہ وہ کون تھا، کیا نام تھا، اور نہ ہی اس کی بیوی کا، لمراتی ہی اپنی بیوی کو کہا۔ اور اس طرح اپنے سورت کے آخر تک ہم اس عورت کے نام کے حوالے سے ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی، اور نہ ہی کوئی احادیث میں کوئی اس کا نام ملتا ہے کہ اس کا نام کیا تھا۔ لیکن ہمارے قصہ گو مولویوں کو زلیخا نام کی، جس کا نام بھی انہوں نے زلیخا رکھا ہے، کو عورت مل گئی ہے کہ جس کو یہ اس کی بیوی بنا دیا، عزیز مصر کی بیوی بنا دیا، اور پھر ان کو اس سے بڑھ کر اس عورت کا یوسف علیہ السلام سے نکاح کرنے بھی بڑی فکر رہی کہ اس کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا۔ حالانکہ فطری طور پر، طبی طور پر یہاں دیکھا جا سکتا ہے، جس طرح کہ آگے کے واقعات بیان کریں گے، کہ ایک جو ہے یعنی کہ ایسی عورت جو کہ بد کردار قسم کی ہو، کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندہ یوسف علیہ السلام جیسا شخص جو ہے اس سے نکاح کرنے کا ارادہ بھی کر سکتا ہو۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ وہ قصے کہانیاں ہمارے معاشروں کے اندر جو پھیلے ہوئے ہیں قصہ گو مولویوں کے دوانوں سے، ضرورت ہے ان حقیقتوں کو جاننے کی۔ تو زلیخا نام کی کوئی عورت نہیں ہے قرآن و حدیث میں، بلکہ یہ نام بھی مولویوں کا بگاڑا ہوا۔ اسرائیلی روایات کے اندر جو نام آتا ہے وہ زلیخا کا آتا ہے، زلیخا کا نام آتا ہے کہ نہ کہ زلیخا۔ تو علی کل حال اس طرح کی چیزوں کے اندر پڑھ کر اپنے وقت ضائع کرنا اور لوگوں کو ان کے اوقات ضائع کرنا، یہ ہے بعض ان لوگوں کا انداز کہ جو اصل قرآن سنت کی تعلیمات بیان کرنے کے بجائے اس طرح کی قصے کہانیاں لوگوں کو سنا کر دل بہلانے، اور اصل جو لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے دین میں سے ان کو وہ بتانے کے بجائے اس طرح کی قصے کہانیوں میں ان کو الجھانا، ان کے وقت ضائع کرنا۔ تو ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں پر توجہ دے کہ جو اس کے کام آنے والی ہیں دین اور دنیا کے لحاظ سے۔ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑنا، ان کی حقیقتوں کو جاننا، ان کی تہ تک جانا، یہ حقیقت میں بدتی لوگوں کا انداز ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم آگے سورۃ کہف میں بیان کریں گے کہ اصحاب کہف کے حوالے سے جو طرح طرح کی باتیں چلتی ہیں، ان کے ناموں کے حوالے سے، ان کے کتے کے حوالے سے، یہ بدتی لوگوں کے انداز ہوتے ہیں کہ ایسی چیزوں کی تحقیق تک کرنا، ان کی تہ تک جانا اور بے بنیاد چیزوں کے پیچھے پڑنا۔ تو اللہ کل حال اللہ تعالیٰ نے جس طرح بیان کیا ہے ہمیں چاہیے کہ اسی حد تک رہیں۔ اللہ نے عزیز مصر کا کوئی نام نہیں بتایا کہ اس کا نام کیا تھا، اس کی بیوی کا نام بھی نہیں بتایا کہ اس کی بیوی کا نام کیا تھا، اور اگر ان کے بتانے میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت ہوتی، کوئی فائدہ ہوتا، تو ضرور اللہ تعالیٰ بتا دیتا۔ اور یہاں پر ایک مزید بات بتاتے چلے جائیں کہ قرآن کریم میں جو واقعات یا قصے بیان کیے گئے ہیں، ان واقعات یا قصوں کا مقصد کو دل بہلانا، کو ٹائم پاس کرنا، وہ اس طرح کا یہ مقصد نہیں، بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ عبرتیں اور سبق دلانا ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر و بیشتر ان کے اندر ایسی تفصیلات کا ذکر نہیں ہوتا جس کا کوئی سبق و عبرت کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ تو میں کہ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا اس کو مصر میں، لامرأتی اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثواہ، کہ اس کو باعزت طریقے سے اس کو رکھو، اس کو رہائش دو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ ممکن ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یا ہمیں یہ فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ ظاہری بات ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کو ایک گھر کا فرد بنا کر رکھتے ہیں، ایک معزز گھر کے فرد کی طرح سے، تو ظاہری بات ہے جس طریقے سے یوسف علیہ السلام سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ ایک غلام بنا کر رکھنے کے فائدہ نہیں ہو سکتا۔
غلام غلامی ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک مظلوم سمجھتا ہے، اور جب بھی اس کو موقع ملے ممکن ہے کہ اپنے آقا سے فرار ہونے کی کوشش بھی کرے یا اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بدعہدی غداری بھی کر دے۔ لیکن جب کسی کو اس انداز سے اس کو معزز طریقے سے رکھا جاتا ہے گھر کا رکن بنا کر، تو وہ پھر اس سے کیا کیا فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور کیا کیا اس سے اچھی توقعات کی جا سکتی ہیں، وہ ظاہر ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، فرماتا اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم نے مکنّا لیوسف، مکّنا یمکن تمکین سے ہے، اور تمکین کے معنی کسی کو جو ہے یعنی کہ مکمل طور پر کسی چیز پر اختیار دینا، قبضہ دے دینا، اس کو اقتدار دے دینا، اس کو جو ہے یعنی کسی جگہ پر مکمل طور پر اس کو اختیارات اور یہ چیزیں حاصل ہو جانا، یہ تمکین ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے لیے ابھی فی الحال جو تمکین تھی یہاں تک، اس یعنی کہ عزیز مصر کے گھر تک پہنچنے کے حوالے سے اور گھر میں ان کو ایک اعزاز اور توقیر کے ساتھ رکھنے کے حوالے سے جو تمکین تھی، واضح ہے کہ بجائے غلام کی حیثیت سے بلکہ گھر کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، اور گھر کا فرد ہونے کی بھی حیثیت سے ایک عام فرد نہیں بلکہ ایک معزز اور ایک محترم شخص ہونے کے لیے اس انداز سے۔ اور یہ صرف ساری اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح سے ان کی حفاظت کرتا ہے، کس طرح ان کی عنایت کرتا ہے، کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر باعزت اور پروقار پروقار طریقے سے ان کی پرورش کے سارے انتظامات کیے، اور عزیز مصر کے دل میں اس بات ڈالی کہ ان کو اس انداز سے رکھیں۔ فَمَا وَلِيُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، صرف بات جو ہے وہ ان کی آسائشوں کی یا سہولتوں کی زندگی کی نہیں، بلکہ اس عزیز مصر کے گھر تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت اور بھی تھی، اور وہ کیا تھی؟ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ان کو باتوں کی اصل حقیقت بھی سکھائیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اس گھر میں، اس محل میں، عزیز مصر کے گھر میں پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تدبیریں، اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں نظر آ سکتی ہیں، کہ اگر یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اسی شام کے صحراؤں میں رہتے، اس بدوی ماحول میں رہتے جہاں پر وہ رہ رہے تھے، تو کیا ممکن تھا کہ یہی یوسف آگے چل کر جو ہیں وہ ایک حکومت کرنے والے، ایک حکومت کو چلانے والے اور حکومت کے زمام میں امور جو ہے ان کو سنبھالنے والے بن سکتے؟ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کنویں کے رستے سے اپنی منزلیں طے کرتے ہوئے، غلامیوں کے رستے یہ سارے طے کرتے ہوئے جو ہے ان محلات تک پہنچیں، اور اس محل میں آ کر، اس یعنی کہ شاہی خاندان میں آ کر وہاں پر دیکھیں کہ معاملات حکومتوں کے کیسے ہوتے ہیں اور کس انداز سے جو ہے حکومتیں چلتی ہیں، اور اس میں کیا کیا اچھائیاں اور برائیاں، کیا قباحتیں، کیا اچھا بھلائیاں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تاکہ یوسف علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں نہ کہ صرف جو ہے دور بیٹھ کر ایسی چیزیں کہ معلوم ہوں، بلکہ یہاں پر وہ خود ان چیزوں کے اندر پڑھ کر ان کو سیکھیں، تاکہ آگے چل کر انہیں یہی کام کرنا تھا حکومت کو چلانے کا۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کی وہ تدبیریں ہیں کہ جو ہمیں وہاں پر صاف نظر آتی ہیں۔ اسے اللہ فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے حکم پر، اپنے امر پر، اور اللہ تعالیٰ کے اپنے حکم اور اپنے امر کا غلبہ یہاں پر واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا تقدیروں کے انداز ہیں، کہ بھائیوں نے تو ان کو گرانا چاہا، کنویں میں ڈال کر ان کو باپ کی آنکھوں سے اوجھل کر کے اسے اپنی جان چھڑانا چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کنویں کے اندر پھینکا جانا، یہ ساری وہ منزلیں تھیں کہ جو مصر کے حکومتوں تک، مصر کے اقتدار تک پہنچنے کے سارے راستے تھے۔ تو بندوں کے ارادے کچھ ہوتے ہیں اور بندوں کی پلاننگیں کچھ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ارادے، اس کی حکمتیں کچھ اور ہوتی ہیں، کہ جس کو انسان دور تک اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا اس میں حکمت ہے اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کے اس میں انداز ہیں۔ تو چنانچہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ کے غالب ہونے کے اپنے معاملات میں، اپنی حکمتوں پر، اپنے حکم پر، اس کے بڑے واضح انداز نظر آتے ہیں، کہ بھائیوں کے معاملات، اس کے بعد یہاں پر آگے بھی ہم دیکھیں گے عزیز مصر کی بیوی کا جو ان کے خلاف پروپیگنڈا اور سازشیں اور طرح طرح کی وہ ان کے اوپر ظلم و ستم کے جو سارے انداز چلتے رہے، اور اس کے مد مقابل اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ کے ارادے کس قدر غالب تھے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کس قدر غالب تھے، کہ ایک طرف لوگوں کی سازشیں تھیں، لوگوں کے پروپیگنڈے تھے، لوگوں کی طرح طرح کی ہتھ کنڈے تھے، کہ جس میں دوسروں کو اذیتیں تکلیفیں دینے کے انداز، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کیا تھے کہ انہی تکلیفوں، اذیتوں کے رستوں سے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اوپر اٹھاتا ہے، اونچا کرتا ہے، اور حقیقت میں
یہی وہ چیز ہے کہ جس پر ایک مسلمان کی نظر ہونی چاہیے، اور خصوصاً حق کے داعیان جو ہیں ان کو کبھی بھی اس طرح کے حالات دیکھ کر، پریشانیوں کا، مخالفتوں کے حالات کو دیکھ کر کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ شاعر کا کہنا ہے کہ تم یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو واقعی ہی یوسف علیہ السلام کو اونچا اڑانے کے لیے اور یوسف علیہ السلام کو اونچے مقامات تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کیا انتظامات تھے اور اللہ کے کیا تدبیریں تھیں کہ ان کو، یعنی کوئی شک نہیں کہ یوسف علیہ السلام دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے تو بہت عظیم گھر کے اندر تربیت پا چکے تھے، کہ نبی کی اولاد تھی، بلکہ نبیوں کے سلسلہ میں چلے آ رہے تھے، ان کی نسل سے تھے۔ تو لیکن ان کو مزید جس چیز کی ضرورت تھی کہ وہ حکومت کے معاملات کو، ان چیزوں کو پہچانے، ایک متمدن اور مہذب قسم کے ملک میں جا کر، ایسے گھروں میں جا کر، وہاں پر جا کر ان کو واقفیت ہو کہ حکومتیں کس طرح سے چلتی ہیں، ان کو ان چیزوں میں حسن بصیرت حاصل ہو۔ تو چنانچہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے انتظامات تھے کہ جس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ یہاں تک پہنچایا۔ تو مایا کہ وزیر مصر کہتا اپنی بیوی سے کہ اس کے بعد ماتا والی نعلمہم من تعویل الاحادیث، کہ تاکہ ہم ان کو سکھائیں باتوں کی حقیقت، یعنی معاملات کو چلانا، معاملات کو سنوارنا، ان کو سنبھالنے کے ان سبھی چیزوں کی تدبیر ان کو سکھائیں۔ واللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے حکم پر، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کے ارادے دو ٹوک ہوتے ہیں، نافذ ہو کے رہتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، ان کو ٹال نہیں سکتی۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ تو صرف اوپر سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا پلان کر دیا، ہم نے تو بڑا کچھ کر دیا اور ہم بڑے کامیاب ہو گئے۔ اور یہاں پر اس واقعے میں دیکھ سکتے ہیں ہم کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی ان کو کنویں میں پھینک کر اپنے آپ کو سمجھے ہوں گے کہ بڑے ہم کامیاب ہو گئے ہیں، کہ یوسف کو باپ کی آنکھوں سے دور کرنے میں اور یوسف سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کن منزلوں پر چلا رہا ہے، کہ جن منزلوں پر چلتے چلتے کل ان کو اسی اپنے بھائی کے سامنے سربستہ ہو کر، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ہے اور ان سے بھیک مانگنا ہے۔ ان چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو تھا، اسے ماتا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور یہاں پر ہمیں تقدیر کے حوالے سے ایک بہت اہم سبق ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ خصوصاً اگر آدمی ایمان، نیکی، تقوی پر ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جو مقدر ہوتا ہے اس کے لیے خیر ہے۔ اور یہاں پر یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ کا نیک، اگرچہ بچہ ہے لیکن نیک خصلتوں پر ہے، نیک ارادوں پر ہے، اور نیک اس کے نیکی کا اس مزاج پر ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی کس طرح سے حفاظت کر رہا ہے، دشمنوں سے بھی، مخالفین سے بھی، اور کس طرح سے اللہ کی تدبیریں جو ہیں اگرچہ ظاہراً اس میں طرح طرح کی کچھ تکلیفیں بھی تھیں، کوئی اذیتیں بھی تھیں، لیکن اس کے پیچھے ان کے لیے کیا بڑے انعامات ان کو حاصل ہونے والے تھے۔ اور اس میں ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ اگر آدمی اسلام ایمان پر ہے تو اللہ کی تقدیریں اس کے لیے خیر کی تقدیر ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیشہ بہتری کی ہوتی ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عجب لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ مومن کا معاملہ جو بھی اس کے لیے ہوتا ہے وہ خیر کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بھی تقدیر اس کے لیے ہوتی ہے خیر کی ہوتی ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اس کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت، خوشی ملتی ہے، اس پر شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش، مصیبت آتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، لیکن آپ مانتے ہیں کہ یہ صرف مومن کے لیے ہے، کہ اللہ کی طرف سے جو بھی اس کے لیے مقدر ہوتا ہے، چاہے ظاہراً اس میں کوئی نقصان، تکلیف یا کوئی ایسا پہلو بھی ہو جو غمی کا، پریشانی کا ہو، مصیبت کا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسی میں اس کے لیے کیا خیر اور بھلائی کے اس میں انداز پہلو رکھے ہوتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے۔ لیکن جہاں تک کافر، فاجر، فاسق کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہ سارے اس کے لیے اللہ کے عذاب ہیں، اللہ کی پکڑ ہے، آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کا عذاب ہے۔ تو یہاں پر ہمیں تقدیر کے حوالے سے یہ بہت اہم سبق ہے جو ملتا ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، خصوصاً کہ اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر، اپنے امر پر، اپنے ارادے پر غالب ہے، جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی دنیا کی کوئی چیز اس کو ٹالنے والی نہیں۔ لیکن اکثر لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ان تقدیروں سے، اللہ کے ان تقدیروں کی حکمتوں سے، ان چیزوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ خوشی ملتی ہے تو پھول جاتے ہیں، مال ملتا ہے تو اترا جاتے ہیں اور اچھلتے کودتے ہیں،
اور اگر کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے تو وہیں پر گر پڑتے ہیں۔ یہ ہے ان بے دینوں کا حال۔ لیکن اللہ کے نیک بندے، خوشی ملتی ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کوئی غمی پریشانی بھی آتی ہے تو سب صبر سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کے انعامات پاتے ہیں۔ اور یہاں پر ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اس میں ہمیں اکثریت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اکثریت کہاں ہوتی ہے۔ عموماً ہر دور کے جاہلوں کا ان کی حجت اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ اکثریت کو دیکھنا کہ اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور آج کے بھی جاہلوں کی یہی دلیل ہوتی ہے، کسی بھی غلط چیز سے ان کو روکا جائے تو کیا کہتے ہیں کہ سبھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اکثر لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو کیا اکثریت جو ہے وہ کسی چیز کے حق ہونے کی، صحیح ہونے کی دلیل ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اکثریت ہمیشہ کسی چیز کے غلط ہونے کی دلیل تو ہو سکتی ہے، صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ اور قرآن کے کتنی ہی آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اکثریت کا ذکر کیا ہے۔ اکثریت کا ذکر کہاں پر کیا ہے؟ کسی باطل کے حوالے سے، کسی کفر کے حوالے سے، کسی ناشکری کے حوالے سے، اور اس کے مد مقابل اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے شکر گزار بندے اور جو صحیح اس دین صحیح منہج پر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کے ہمیشہ جو ہے وہ ان کا قلیل ہونا ذکر کیا ہے۔ وقلیل من عبادی الشکور، کہ میرے شکر گزار بندے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اس حماقت اور بے وقوفی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جس میں اکثریت پر اعتماد کرنا، اور اسی اکثریت کے اسی بنیاد پر، اسی فلسفے پر آج کی جمہوریت ہے، کہ جمہوریت کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ اکثریت کدھر ہے، کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کیسا ہے، کہ جو گدھے گھوڑے سارے ایک طرف، یعنی کہ بغیر کسی تمیز کے، کہ جو بھی اکثریت کو دیکھا جاتا ہے کہ اکثریت کہاں پر ہے، تو یہ کوئی اکثریت جو ہے وہ کبھی بھی حق کا معیار نہیں ہوتا، بلکہ اکثریت ہے اگر دیکھا جائے تو ممکن ہے باطل تو میں اس کا معیار تو ہو سکتا ہے، حق کا معیار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ما ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اور جب یوسف علیہ السلام پہنچے اشدہ اپنی جوانی کو، اور شد کا لفظ جو ہے کسی چیز کا شدید ہو جانا، سخت ہو جانا، یعنی اس میں ایک قوت طاقتیں پیدا ہو جانا، ذہنی لحاظ سے اس میں جو ہے انسان کے اندر جو ہے وہ فہم و فراست آ جانا، سمجھ بوجھ پیدا ہو جانا، جسمانی لحاظ سے جسم جو ہے وہ اس میں قوت طاقت پیدا ہو جانا کہ جس میں آدمی خود اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال سکے۔ اور یہ بالغہ کا لفظ مزید ہمیں تنبیہ اپنے اس بات کا معنی دیتا ہے کہ یہ لفظ بلوغ سے ہے، کہ جب وہ بلوغت کی سن کو پہنچے۔ اور اس لیے اسلام کے اندر بلوغت کی عمر جو ہے یہ ہے وہ کہ جب اسلام کے احکامات کسی پر نافذ ہوتے ہیں، فرض ہوتے ہیں، اور اس عمر میں جو آدمی کرتا ہے اپنے کیے ہوئے کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ نیکی برائی جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اور لوگوں کے ہاں بھی اپنے کیے ہوئے کا جو ہے ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کی عمر کیا ہے؟ وہ بلوغت ہے۔ یعنی کہ آج کے کفر کے نظاموں کے برخلاف کہ جنہوں نے اس بلوغت سے آگے بڑھ کر اور بھی 3 سال زیادہ کر دیا، 18 سال تک، تو اسلام کے اندر جو سمجھ بوجھ کی عمر ہے اور جو حقیقت میں جس میں انسان اپنے شعور اور ان چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے اور خود اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنے معاملات کو چلانے کے قابل ہو جاتا ہے، یہ بلوغت کی عمر ہے۔ اگرچہ الگ بات ہے کہ کسی آدمی کی کس ماحول میں اس کی پرورش ہو رہی ہو، کہ بعض اوقات بچہ ہونے کے باوجود بھی، چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اس کو ایسے حالات سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو ممکن ہے بلوغت سے پہلے ہی اس کو بالغ بنا دیں، اس کو بڑا بنا دیں، اس کے اندر سمجھ سوچ اور اپنے ذمہ داری کا، ان چیزوں کا تحمل کرنا، ان چیزوں کو برداشت کرنے کا مادہ اس سے پہلے پیدا ہو جائے۔ اور ممکن ہے کہ دوسرا ایسے ماحول، معاشرے، ایسے گھرانے میں ہو کہ جہاں پر وہ 30-40 سال کا ہو کر بھی بچہ ہی ہو، تو یہ شاذ و نادر حالت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں عموماً جو اللہ تعالیٰ نے ایک رکھی ہے عمر، جس میں یعنی کہ بچہ جو ہے بچپن کی عمر سے نکل کر وہ ایک آدمی، ایک مرد کی شکل میں معاشرے کا فرد بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ بلوغت کی عمر ہے، کہ جس کا تعلق جو ہے اسی بلوغت کی عمر کے ساتھ ہی جو ہے انسان کے اوپر جو ہے اس کے شرعی احکامات فرض ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ولما بلغ اشدہ، کہ جب وہ اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں اور جوانی کو پہنچتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام، ظاہری بات ہے کہ جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، ان کو بیچا گیا تھا اور اس عزیز مصر کے گھر میں پہنچتے ہیں، وہ بہت چھوٹے تھے، کیونکہ بلوغت کی عمر عام طور پر 15 سال کی ہے۔ اگر اس سے پہلے احتلام یا زیر ناب بال نہ اگائیں تو 15 سال کی عمر یہ بلوغت کی عمر ہے۔ تو اس کا معنی کہ یوسف علیہ السلام اس سے کئی سال پہلے سے ان کے ساتھ جو معاملہ چل چکا تھا، ان کو اپنے گھر سے نکالا گیا تھا، تو اس وقت بہت بچپن کی حالت میں تھے، جس طرح کہ ہم نے بتایا تھا کہ 7-8 سال کی عمر عموماً یہ سمجھی جا سکتی ہے۔
اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ان کو 17 سال کا بلکہ بعد میں 30 سال کا کہا ہے اس وقت، وہ بالکل ان کے جھوٹوں کی دلیل ہے۔ میں کہ جب اس بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں، آتینہ حکم و علم، اللہ ماتا ہے کہ ہم نے ان کو حکمت اور علم دیا۔ عموماً تو قرآن و حدیث میں جب یعنی کہ حکمت و علم کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد نبوت ہوتی ہے، لیکن کیا یوسف علیہ السلام کو بلوغت کے ساتھ نبوت ملی؟ ظاہر یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد جو ہے ان کو یعنی کہ سمجھ بوجھ کے ساتھ ان کو علم و حکمت ملنا، اور حکمت کے اندر کہ چیزوں کو علم کے ساتھ چیزوں کو پہچاننا، چیزوں کا علم حاصل کرنا، چیزوں کی معرفت حاصل ہونا کہ کون سی چیز کیسی ہے، کیا صحیح کیا غلط ہے، اور حکمت کے اندر ان چیزوں کے اندر تمیز کرتے ہوئے کسی چیز کو اختیار کرنا یا چھوڑنا، اپنانا یا چھوڑنا، لینا یا چھوڑنا، اس کے اندر یہ معنی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچتے ہیں تو ان کو جو ہے علم و حکمت سے نوازا، ان کو یہ نعمت عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں نیکی احسان کرنے والوں کو۔ اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ جب وہ بلوغت کو پہنچتے ہیں، جوانی کو پہنچتے ہیں، تو ہم نے ان کو علم و حکمت سے نوازا، علم عطا کیا، چیزوں کی معرفت، ان کا علم عطا کیا، اور ساتھ ساتھ چیزوں کا فیصلہ کرنا، کیونکہ حکم کے اندر فیصلہ کا ارادہ اور فیصلہ کی قدرت اور یہ اقتدار، یہ بھی سبھی چیزیں آتی ہیں۔ تو ہم نے ان کو فیصلہ کرنے کا ایک قوی ارادہ عطا کیا، ایک ان کو جو ہے اقتدار اور یہ چیز ان کو عطا کی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ عنایت جو کسی بندے پر ہوتی ہے، اور خصوصاً یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے یعنی کہ گھرانے کے اندر ان کی پرورش ہوتی ہے کہ جہاں ہر طرح کی ناز و نعمتیں تھیں، اور کھانے پینے کے، رہنے سہنے کے لحاظ سے جو دنیاوی لحاظ سے اعلیٰ ترین معیار ہو سکتے ہیں وہ سارے تھے۔ تو ایسے ماحول میں پلنے والا عام طور پر عیاش قسم کا نوجوان نکلتا ہے کہ جس کو نہ اپنی دنیا کی کوئی پرواہ ہوتی، دین کی پرواہ تو کیا ہونا۔ تو عیاش قسم کے، بے فکر قسم کے، لاپرواہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کیا عنایت تھی کہ اس ناز و نعمت کے اس ماحول کے اندر بھی، اس پرورش کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کس طرح ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کو بجائے کہ رعونت کے، شہوت کے اس طرح کی چیزوں میں ڈلنے کے بجائے ان کو علم و حکمت کی ان نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ کے انعامات کیا ہر ایک کو مل جاتے ہیں؟ اللہ کے انعامات انہی کو ملتے ہیں کہ جو واقعہ ہی ان انعامات کو پانے کے لائق ہوتے ہیں، اس کے قابل ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں احسان نیکی کرنے والوں کو۔ اب یوسف علیہ السلام اگرچہ ابھی جوانی کو پہنچ رہے تھے، لیکن اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کیا خیر کا مادہ رکھا تھا، کیا ان کے اندر ایک خیر خواہی کا جذبہ رکھا تھا، اور جس کے ہم آگے بھی مثالیں پڑھیں گے، اور بلکہ ان کے لوگوں کی ان کے اوپر گواہیاں دیکھیں گے کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر خواہی سے نوازا ہوا تھا، ان کے دل کے اندر کیا خیر خواہی کا جذبہ تھا، اور کیا اللہ تعالیٰ کا ان کی زبان پر شکر تھا، اللہ کی تقدیر پر صبر تھا۔ اور کوئی شک نہیں کہ جن مراحل سے گزرتے ہوئے آ رہے تھے، اسے پتہ چل رہا ہے کہ ان کی طرف سے کسی وبالے کا، شور شرابے کا، کسی بے صبری کا مظاہرہ نہیں ہے، اللہ کی تقدیر پر ان کا صابر ہونا، بلکہ اللہ کے ان ساری تقدیروں پر شکر ادا کرنا۔ ہاں، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ان نعمتوں کے پانے کے قابل بنایا، اور وہ محسنین میں ان کا شمار ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی احسان کرنے والوں کو، جس میں مزید اس بات کا بیان ہے کہ یہ نوازشیں اور یہ عنایتیں صرف یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں تھیں، بلکہ جو بھی نیکی احسان کا یہ طریقہ اختیار کرتا ہے ان سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ کی عنایتیں بخشیں ہوتی ہیں، بشرطے کہ آدمی ان کے احسانات کے پانے کے لائق ہو جائے۔ تو اس میں اس بات کا بیان بھی ہے کہ یہ احسان جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تھا، جو بھی اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کے اس طرز عمل پر، ان کے اس کردار و اخلاق پر لے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس کے اوپر اسی طرح کے انعامات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے اپنی تقدیر پر صبر کرنے والوں، شکر اور رضا کرنے والوں کو اس طرح کے انعامات دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگلی آیت پہ لے سکتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ۔ راودہ یراود کا معنی جو ہے کسی کو پھسلانا، بہکانا، اس کو فریب دینا، اور کو کسی بات پر آمادہ کرنا، تو یہ راودہ کا معنی ہوتا ہے۔ اور اصل تو راودہ یراودو مفاعلہ کا معنی ہے، یعنی دونوں طرف سے ایک چیز کا ہونا۔
لیکن بعض اوقات یہ انداز یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز میں مبالغے کے انداز سے، یعنی مشارکہ یا مفاعلہ کا لفظ جو ہے بعض اوقات دونوں کی طرف دو شخصوں کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس میں مبالغے کے انداز کو بیان کرنے کے لیے اس کو اس انداز سے لایا جاتا ہے۔ تو راودہ کے معنی بہت زیادہ پھسلایا اور بہکانے کی کوشش کی، پھسلانے کی کوشش کی اور آمادہ کرنے کی، فریب دینے کی کوشش کی۔ کس نے؟ راودته التي هو في بيتها، تو ان کو پھسلانے کی، بہکانے کی، پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے وہ گھر میں تھا، یعنی جس آدمی کے گھر میں تھا اس کی بیوی نے ان کو پھسلانے بہکانے کی کوشش کی۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے امراۃ العزیز کا نام بھی یہاں پر نہیں لیا، کہ یہ کہا کہ جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس کی بیوی نے، اس کی عورت نے، اللہ تھی اس عورت نے، ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں وہ تھے۔ تو عورت کا چونکہ جو مزاج تھا، جو اس کا کردار تھا، بہت گھنونا تھا، بہت برا کردار تھا، تو قرآن نے اس برے کردار کی عورت کا ذکر کرنا بھی مناسب نہ سمجھا، اس کا نام لینا بار کی بات ہے، بلکہ اس کے خاوند کے حوالے سے بات کی کہ جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس کی بیوی نے، اس کی گھر والی نے ان کو کس انداز سے پھنسانے کی کوشش کی۔ اور یہی قرآن کا، اسلام کا انداز ہے کہ جرائم پر، گناہوں پر پردہ ڈالنا اور ایسے گناہ گار اور مجرم لوگوں کو ان کو اچھالنے اور ان کو ہائی لائٹ کرنے کے بجائے جو ہے ان کو جو ہے حتی الامکان ان کو چھپا کے رکھنا، تاکہ جو ہے اس طرح کی برائیاں سر عام ہونے کے بجائے، پھیلنے کے بجائے، بلکہ وہ جو ہے چھپی رہے، ڈھکی رہے، اور برائی جس قدر چھپی ڈھکی ہوتی ہے اسی قدر اس کے پھیلنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، اور جس قدر اس کو اچھالا جاتا ہے اور ابھارا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے، اسی قدر وہ برائی جو ہے اوروں تک پہنچتی ہے، اور دوسروں کو بھی اس برائی کو کرنے کے پھر ان کے ذہن میں بھی اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر اصل یہ ہے کہ برائی کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، اور برائی کے پھیلانے والوں کے لیے سخت قسم کی وعیدیں سنائی گئی ہیں، منافقین کے برخلاف، جو ہر دور میں، ہر زمانے میں جن کا کام اس طرح کی برائیوں کو اچھالنا، ان کو لوگوں کے سامنے ابھارنا، ان کا یہ کام ہوتا ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ قرآن کے انداز دیکھیے کیا ہے کہ اس بری عورت کا، اس بد کردار عورت کا نام بھی لینا گوارا نہیں کیا، فرمایا وراودته التي هو في بيتها، کہ جس آدمی کے گھر میں وہ رہتے تھے اس کی بیوی نے، اس کی گھر والی نے جو ان کو پھسلانے کی کوشش کی، عن نفسه، ان کے اپنے آپ سے، وغلقت الابواب، اور دروازے پوری طرح سے سختی سے بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور کہا کہ آ جا، قال معاذ اللہ، کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، وہ میرا رب ہے کہ جس نے میری اچھی پرورش کی ہے، مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پا سکتے ظالم لوگ۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے جو کہ عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ ان کا معاملہ شروع ہوتا ہے، ان کے ڈورے جو ان کے اوپر ڈلنے کے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں ہم کہ عزیز مصر کی بیوی نے ہی ان کو پالا تھا بچپن سے، کیونکہ ان کے پاس جب آئے تھے بچے تھے، تو جب بچے تھے تو اس وقت اس کی نگاہیں ایک بچے کی حیثیت سے، شفقت کی، محبت کی وہ نگاہیں تھیں، لیکن جب ایسی جوانی کو پہنچتے ہیں تو نگاہیں بدل جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے نگاہیں بدلنے کی، اور یہی فرق ہے حقیقی بیٹے میں اور متبنہ بیٹے میں، کہ جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے اس پر نگاہیں بدلنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا، سوائے کہ ایسے ماحول معاشرے میں کہ جو واقعی ہی بدکاری، بے حیائی میں ڈوبے ہوتے ہیں، جس طرح کہ آپ کے آج کے مغربی کلچر ہیں، کہ جہاں پر کسی ماں بہن کی، کسی ان چیزوں کی تمیز ہوتی ہی نہیں سرے سے، لیکن جہاں پر کچھ شرم و حیا کا کسی حد تک کوئی پہلو ہو تو وہاں پر بیٹا جوان ہو یا چھوٹا ہو، وہاں پر نگاہیں ایک ہی ہوتی ہیں، شفقت کی، محبت کی وہ ہوتی ہیں، لیکن جب بیٹے حقیقی نہیں ہوتے تو وہاں پر پھر یہ حالات بدلتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم نے جس طرح پہلے ذکر کیا ہے کہ متبنہ بیٹے کے حوالے سے کہ وہ اسے منع کیا گیا ہے، اس میں کیا کیا قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور بلکہ مزید اس میں یہ بھی کہ اسلام نے پردے کا جو حکم دیا ہے، یعنی کہ غیر محرم سے پردے کا حکم اور غیر محرم سے خلوت نہ کرنے کا، اسے علیحدگی کا حکم اسی لیے دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ لا تحل له، کہ کوئی آدمی کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کسی عورت کے ساتھ علیحدہ ہو جو عورت اس کے لیے حلال نہیں، اس کے محرم نہیں، تو جب بھی آپ دوسری حدیث میں آتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح سے دو آدمی، مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے غیر محرم ہوں، ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے،
تو صحابہ نے پوچھا ارائیت الحم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خاوند کے جو بھائی ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو گھر کے افراد ہوتے ہیں، ان کو تو گھر میں رہنا ہوتا ہے، اور بھابھی کو ان کے ساتھ گھر میں رہنا ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے الحم والموت، کہ خاوند کا بھائی تو موت کی حیثیت رکھتا ہے عورت کے لیے، کہ اس کے ساتھ وہاں پر تو شیطان کو وہ موقع مل سکتے ہیں کہ جو باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی نہیں مل سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ اسلام نے اگر اس طرح کی تعلیمات دی ہیں کہ پردے کی اور ایک دوسرے کے غیر محرموں کے آپس میں مکس گیدرنگ نہ ہونے کی، اور خلوت اور علیحدگی نہ ہونے کی، یہ تعلیمات ایسے نہیں ہیں۔ ہم اس واقعے میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں میں بے احتیاطی کرنا اور اس طرح کی چیزوں میں لاپرواہی کرنے کے نتیجے کیا نکلتے ہیں۔ تو چنانچہ وہ یوسف کے جو کل بچے تھے اور بچے کی حیثیت سے وہ عورت نے اس کو پالا تھا، چونکہ جب حقیقی بیٹا نہیں تھا تو آج اس کی نگاہیں بدل گئیں۔ آج اس کو بچے کے بجائے جو ہے اس کے ساتھ عشق و معشوقی کے یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں، کہ جہاں پر آ کر جو ہے وہ شیطان اپنا کام کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جو یہ ساری تعلیمات دی ہیں کہ تاکہ اس عصمتیں بچی رہیں، عزتیں بچی رہیں، اور شیطان کو کسی بدکاری کا کسی اس طرح کے موقع نہ ملے۔ تو میں اللہ تعالیٰ نے وراودت التی ہوا فی بیتہا نفسہ، کہ پھسلایا اس عورت نے کہ جس آدمی کے گھر میں وہ تھے، اپنے نفس سے، اپنے آپ سے، وغلقت الابواب، اور دروازے جو ہے وہ پوری طرح سے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور کہا کہ آ جا، یعنی حیت لک کا یہ لفظ جو ہے کسی کو پیشکش کرنے کے لیے آ جانے کا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ان کو کس انداز سے ان کو اپنی خاص عنایت اور حفظ میں رکھا ہوا تھا، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جب ایک طرف جو ہے گھر کی مالکہ ہے، اور مالکہ ظاہری بات عام عورت نہیں تھی، عزیز مصر کی بیوی ہے، اور عزیز مصر کی بیوی ہونے کے لحاظ سے اس کا رتبہ اور مقام بھی واضح ہے، اور پھر حسن و جمال بھی ہو سکتا ہے ظاہری طور پر، اور پھر کس طرح بند دروازوں کے پیچھے سے خود اس کی طرف سے دعوت ہے، اور دعوت بھی معمولی نہیں بلکہ بڑے اصرار کے ساتھ، جس طرح کہ راودہ کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، کہ بار بار اصرار کرنا، بار بار جو ہے پھنسانے کی، بہکانے کی اور کوشش کرنا، اور فریب میں ان کو لانے کی کوشش کرنا۔ یہ ساری کوششیں ظاہری بات، ایک آدمی گھر کے اندر رہتا ہے، گھر کا فرد ہے، تو اس کے ساتھ کس کس انداز سے جو کوششیں ہو سکتی ہیں اور کیا کیا انداز کے اختیار کیے جا سکتے ہیں، ہر طرح کی یہاں پر وہ چیزوں کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو لیکن اس کے مد مقابل جب ایمان ہو دل کے اندر، اللہ کا ڈر خوف ہو، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ قال معاذ اللہ، تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کے پناہ پکڑتا ہوں۔ انہ ربی احسن مثوایا، کیونکہ وہ میرا رب ہے کہ جس نے مجھے اچھی جگہ دی، اچھا ٹھکانہ دیا۔ لیکن اس سے پہلے معاذ اللہ کا لفظ جو ہے اس پر ہم تھوڑا بات کرنا چاہیں گے، کہ یوسف علیہ السلام کا یہ حقیقت میں بہت بڑا پیغام ہے امت کے نوجوانوں کے لیے، کہ یوسف علیہ السلام ان کا یہاں پر اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کا اور اپنے دامن کو پاک رکھنے کا یہ جو انداز ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا ہی عظیم مثال ہے اللہ تعالیٰ نے جو رہتی دنیا کے لیے دی ہے، کہ ایک طرف یعنی کہ ہر طرح کی برائی کے موقع مہیا ہوں، صرف موقع نہیں مہیا ہوں بلکہ برائی کی دعوت ہو، اور بلکہ نہ کہ صرف دعوت ہو بلکہ مجبور کیا جا رہا ہو، اس پر اصرار کیا جا رہا ہو، دروازے بند کیے جا رہے ہوں، اور ہر طرح کی پیشکشیں موجود ہوں۔ لیکن جب اللہ کا ڈر خوف ہے تو مد مقابل جو ہے اس نے کس انداز سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اس سے بچانے کی کوشش کی، اور جب دیکھا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو شیطان کے حربے ہیں، کہ جس میں انسان بعض اوقات عاجز آ جاتا ہے، بعض اوقات وہ ہار جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، تو انہیں اللہ کی پناہ پکڑی کہ جو حقیقی معنوں میں اس طرح کی چیزوں میں بندوں کو پناہ دینے والا ہے۔ یعنی یہاں دیکھا جائے تو ہر طرح کے وسائل، برائی کرنے کے ہر طرح کے وسائل مہیا ہیں، صحت ہے، جوانی ہے، قوت ہے، خلوتیں ہیں، اور ہر طرح کا حسن و جمال ہے، پیشکشیں موجود ہیں، بلکہ اصرار ہے اس گناہ پر، اور دروازے بند ہیں، کسی طرح کی کوئی تہمت لگنے کا، کسی طرح کے کوئی بدنامی کا کوئی اس طرح کا بھی امکان نہیں ہے۔ بعض اوقات خاندان کی بدنامی کا کوئی امکان ہوتا ہے، یہاں پر وہ بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے گھر سے دور مصر میں ہیں، کہ جہاں پر ان کے خاندان کو پتہ نہیں کہ کون کا خاندان کون ہے، اور کوئی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں، تو کسی طرح کے اور ہر طرح کے موقع مہیا ہیں۔ لیکن اس کے باوجود
جب دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اور یہاں سے ہمیں وہ حدیث یاد آنے چاہیے کہ جس میں نبی کو السلام آتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا، جب کہ اللہ اس دن کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ اس میں کون ہے؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ ان 7 میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس کو حسب و نسب کی اور خوبصورتی حسن و جمال کی عورت جو ہے اس کو دعوت دے کسی برائی کے لیے، اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو حقیقت میں یہ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا سبق اور درس ہے امت کے نوجوانوں کے لیے خصوصاً، کہ دین و اخلاق جو ہے اس کے لیے انسان کو کس قدر اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ پناہ میں آنے کے اپنانے کی ضرورت ہے، اور کس طرح سے دین و اخلاق کے فتنے جو ہیں ان میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین و اخلاق کے فتنے وہ مال و دولت کے اور جسمانی فتنوں سے کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں، کہ اخلاقی طور پر انسان کس انداز سے پھنستا ہے کہ بعض اوقات انسان قتل ہو جائے تو کوئی اس کے لیے اتنا بڑا کوئی نقصان نہ ہو، اس کے مالی طور پر بڑے نقصانات ہو جائیں تو کتنا بڑا نقصان نہ ہو، کہ جو نقصان بعض اوقات اخلاق اور دین کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اس لیے اصل یہ وہ چیز ہے کہ جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے پناہ ڈھونڈنا چاہیے، اللہ کے پناہ میں آنا چاہیے۔ تمہارے معاذ اللہ کہ معنی کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے جس کے تم ارادے رکھتی ہوں اس سے، انہ ربی احسن مثوایا، کہ وہ میرا رب ہے کہ جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، احسنہ اچھا دیا ہے، مثوایا ٹھکانہ مجھے، تو جس نے مجھے اچھی اپنی رہائش دی، اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ اب رب سے مراد کون ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یا کہ ان کا جو آقا تھا جس نے ان کو خرید کر اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا وہ تھا؟ دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، اور دونوں ہی علماء نے مانے لیے ہیں کہ ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مراد اللہ تعالیٰ کے ذات ہو، کہ جس نے ان کو حقیقی رب تو وہی ہے کہ جس نے ان کو جو ہے اس عزیز مصر کے گھر تک پہنچایا، اور ان کی اس عزت و ان کے اپنے عزت و وقار کے ساتھ، اور اس جو ہے ناز و نعمت کے گھر کے اندر ان کے رہنے کا انتظام کیا۔ یا پھر ان کا آقا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عربی کے اندر رب کا لفظ جو ہے مالک کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ آقا کو رب نہ کہا جائے، آقا کو رب کہنے سے منع کیا ہے، کہ جس میں ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا معنی بھی آتا ہے، اور وہ ان کے آقا کے اندر بھی ایک تکبر غرور کا انداز پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے لیکن عربی کے اندر عربی زبان میں جو ہے رب کا لفظ جو ہے آقا اور مالک کے معنی میں آتا ہے، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے آقا ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا رہنے کے لیے، تو کیسے ممکن ہے کہ میں اس آقا کی بددیانتی کروں، اس کے ساتھ خیانت کروں کہ جسے میرے ساتھ احسانات کیے ہیں اور مجھے اس عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، کہ بے شک نہیں فلاح پا سکتے ظالم لوگ۔ اب یہاں پر ظلم کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام تو ظاہری بات ہے توحید ایمان پر تھے، اور بیوی کا عزیز مصر کی بیوی کا معاملہ بھی ان کے ساتھ کوئی دین کا یا شرک کا معاملہ نہ تھا، زنا بدکاری کا ایک برے ارادے کا معاملہ تھا۔ تو یہاں پر ظلم کیا ہے؟ اس سے مراد پتہ چلا کہ زنا بذات خود ظلم ہے، زنا بدکاری بذات خود ظلم ہے، کہ جس میں یہ بدکاری زنا کرنے والا سب سے پہلے تو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے، اور دوسرا جس کے ساتھ اس کا یہ کام ہوتا ہے اس پر ظلم ہوتا ہے، اس کو بھی جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے، اور اگر یہ زبردستی اور جبرن ہو تو اور بھی بڑھ کر وہ ظلم کا انداز ہے، اور اپنے ان کے گھر والوں کی ذلت رسوائی کا سبب بن رہا ہے، اور بلکہ پورے ماحول معاشرے کے بگاڑ کا اور اس میں فساد پیدا ہونے کا ذریعہ بن رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو دعوت دینے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس ماحول معاشرے کے اندر بھی برائی اور بدکاری عام پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب ایسی قوموں پر مقدر ہو جاتے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ زنا بذات خود بہت بڑا ظلم ہے، کہ جس میں ظلم کے طرح طرح کے پہلو ہے، اس کے کرنے والے پر جس کی ذات کیا جاتا ہے، ماحول معاشرے پر، خاندان پر، طرح طرح کے اس کے اثرات ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں انہ لا یفلح الظالمون، کہ ایسے ظلم کرنے والے، ایسے جرم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے، دنیا کے اندر بھی ان کی ذلت رسوائیاں ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب جو ان کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس راستے پر بھی نہ چلو، کیونکہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے، بہت برا راستہ ہے، کہ ماحول معاشرے کی جس سے بربادی ہوتی ہے اور جس سے طرح طرح کے فتنے اور ان کے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہی وہ اصل ہتھ کنڈا ہے جو دشمنان اسلام کے ہاتھ میں ہے،
کہ کس طریقے سے وہ اس یعنی بدکاری کو، بے حیائی کو اور مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو گرانے کی ان کی دن رات کی سر توڑ کوششیں ہیں، وہ جب دیکھ چکے اپنے ماحول معاشروں کے تجربے کر چکے ہیں کہ وہاں پر یہ بدکاریاں بے حیائیاں پھیلا کر وہ کس جہنم میں جی رہے ہیں، اور کہ بدکاری بے حیائی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، کہ اور یہی وہ چیزیں، یہی وہ کلچر جو ہے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے ماحولوں کے معاشروں کے اندر پیدا کرنے کی کوششوں میں ہیں، ان کے فلمیں، ان کے ڈرامے، ان کے کلچر، اور بلکہ ان کے ایجنڈے جو مسلمان ملکوں میں نافذ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے اصل اسی بدکاری بے حیائی کا سارا پروگرام ہوتا ہے۔ ان کے مختلف طرح کی تنظیمیں، ان کی این جی اوز، جن کے دن رات یہی کام ہوتے ہیں اسی بدکاری بے حیائی کو پھیلانے کے، کہ جو اصل ظلم ہے ماحول معاشرے پر بھی، خاندانوں پر بھی، افراد پر بھی، اور جو قوموں کی بربادی کا، ان کی تباہی کا اصل رستہ ہے۔ اس ماتے یوسف علیہ السلام انہ لا یفلح الظالمون، کہ ہمیں کبھی فلاح نہیں پا سکتے جو اس طرح کے ظلم کرنے والے ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیے آج کی آیتوں کو دوبارہ دیکھا جائے کیا ہے۔ وجاءت سیارتن، اور آیا قافلہ فارسلوا واردہم، پس بھیجا انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو، فادلی دلوہ، اس نے پانی لانے والے اپنا ڈول ڈالا، قال یا بشرا ھذا غلام، اور کہا کہ بشارت دیتے ہوئے، خوشخبری سناتے ہوئے قافلے والوں کو، یہ بچہ، یہ غلام لڑکا مل گیا ہم کو۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہیں اس کو چھپا لیا، بضاعہ کے معنی سامان سمجھ کر، سامان بنا کر۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے اس کو بیچ ڈالا، ثمن بخس، بہت تھوڑی قیمت میں، دراہم معدودہ، جو گنتی کے چند درہم تھے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ تھے ان میں، یا تو یوسف میں یا اس کی قیمت میں بے رغبتی رکھنے والے۔ وقال الذي اشتراه من مصر، اور کہا اس شخص نے جس نے ان کو خریدا تھا مصر میں، امرات، اپنی بیوی سے کہا، اکریمی مثواہ، کہ اس کو اچھی باعزت رہائش دو، عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کہ ہمیں یہ فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اور اس طرح ہم نے تمکین دی یوسف علیہ السلام کو زمین میں، ولنعلمہ من تأویل الاحادیث، اور تاکہ ہم ان کو باتوں کی حقیقت سکھائیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے حکم پر، اپنے ارادے پر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں۔ فلما بلغ اشدہ، اور جب یوسف علیہ السلام پہنچے اپنی جوانی کو، آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے دی ان کو حکمت دی اور علم دیا۔ وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی احسان کرنے والوں کو۔ وراودته التی هو فی بیتہا، اور پھسلایا بہکایا اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے یوسف علیہ السلام، عن نفسہ، ہی اپنے آپ سے، وغلقت الابواب، اور دروازے یعنی کہ پوری طرح بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور کہا کہ آ جا، قال معاذ اللہ، تو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، انہ ربی، بے شک میرا رب ہے، احسن مثوایا، جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پا سکتے ظالم لوگ۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ بھی اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بالکل، ہمارے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان سے یہ گزارش ہے، اگر کوئی سوال ہے تو ٹائپ کر کے بھیج دیں، ہم لوگ انشاءاللہ پھر شیخ کو یہاں سے پڑھ کر سنائیں گے۔ جو زوم میں ہے وہ زوم میں ٹائپ کر لیں، جو اگر یوٹیوب پہ سن رہے ہیں تو وہاں چیٹ میں ٹائپ کر لیں، ہم وہاں سے انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ شیخ آپ کو تو ہماری آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی آواز، کلیئر آواز۔ ٹھیک ٹھیک، بارک اللہ خیر۔ ہم چند سوال لیں گے، تو اگر کچھ ہیں سوالات، کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شیخ ایک سوال تو نہیں لیکن ایک ریکویسٹ ایسے لگ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ترجمہ کی پی ڈی ایف پوسٹ کر سکتے ہیں ہم گروپ میں؟ ہاں کر سکتے ہیں، مشکل نہیں، جی ہاں، انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ جی ہم کر سکتے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ پہلے زمانے میں غلام کیا صرف قید ہوئے لوگ ہی غلام کہلائے جاتے تھے یا اور بھی؟ پہلے زمانوں میں غلام مختلف انداز سے بنتے تھے، جس طرح ابھی ہم اس واقعے میں پڑھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام آزاد بچے ہیں، ایک یعنی کہ نبیوں کے خاندان سے ہیں، لیکن ان کو کس طرح سے غلام بنا لیا گیا۔ تو یہ تو تھا جاہلیت کا جو نظام ہے غلامی کا، کہ جو بھی کسی کے ہاتھ میں لگ گیا، کسی کے ہاتھ میں چڑھ گیا، اس کو غلام بنا لیا، اس کو بیچ دیا۔
لیکن اسلام کے اندر جو غلامی کا نظام ہے غلام بنانے کا، وہ صرف اور صرف جہاد کے ذریعے سے ہے، کہ کسی ایسے قوم کے خلاف جو کفر پر ہوں، کافر ہوں، اسلام کے دشمن ہوں اور اسلام کے خلاف لڑتے ہوں، ان کے ساتھ جنگ و جہاد کر کے ان کے اوپر جب مسلمان غلبہ پاتے ہیں، ان کے مرد یا ان کے جو بچے وغیرہ ہوتے ہیں، پھر ان کے حوالے سے اختیار ہوتا ہے مسلمانوں کے حکمران کو، امیر کو، کہ چاہے تو ان کو ویسے ہی آزاد کر دے، یا چاہے تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، مال لے کر چھوڑ دیا جائے، اور چاہے تو ان کو غلام بنا لیا جائے۔ یعنی اس کے سوا اسلام کے اندر کسی کو غلام بنانے کا کوئی تصور نہیں۔ اور جس طرح ہم نے حدیث بھی ذکر کی ہے کہ کسی آزاد آدمی کو، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ کافر بھی کیوں نہ ہو، آزاد کافر کو بھی غلام بنا لینا جنگ کے علاوہ، جہاد کے علاوہ، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن اسلام سے پہلے جاہلیت میں یہ چیزیں چلتی تھی، جس طرح کہ ہم اس واقعے میں پڑھ رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی کے ہتھے چڑھ گیا، اس کو آگے جا کر بیچ دیا، اس کو غلام بنا لیا، تو ایسے ہوتا تھا۔ یہ جزاک اللہ خیر شیخ۔ یہ شیخ اگلا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم، کیا بچوں کے محبت میں فرق ہو سکتا ہے، یعنی بچوں کے درمیان محبت کرتے ہوئے؟ وعلیکم السلام، بارک اللہ فیکم۔ ہم نے ایک صاحب کا درس میں ذکر کیا تھا، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کا بچوں کے درمیان محبت کا معاملہ جو تھا، کوئی شک نہیں کہ یوسف علیہ السلام ان سے ان کی محبت زیادہ تھی بڑے بیٹوں کی نسبت۔ تو ہم نے وہاں پر ذکر کیا تھا کہ بچوں کے اندر محبت میں دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے محبت کا ظاہری انداز، کہ بچوں کے ساتھ ظاہری ڈیلنگ میں، بوسہ لینے میں، فرض کرو اس طرح کی چیزوں میں، اس میں برابری کرنا چاہیے۔ جس طرح کے بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ اگر تم ایک بچے کا بوسہ لیتے ہو تو دوسرے کا بھی لو، بچے فرض کرو چھوٹے بچے ہیں تو لیکن جہاں تک دلی محبت ہے، دلی میلان ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہی ہم اس واقعے میں پڑھا ہے، یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں، کہ ان کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ایک دلی میلان تھا، دلی محبت تھی، وہ چیز تھی کہ جس پر ان کو کس طرح کی ملامت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور ہم نے اس ضمن میں حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی تھی اپنی بیویوں کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان یعنی کہ برابری کرتے، ان کو برابر کے حقوق دیتے ہر لحاظ سے۔ لیکن جہاں تک دلی میلان ہے، اس میں فاتح آپ سن کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ وہ چیز ہے کہ جو تیرے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اس نے ذکر کیا ہے کہ ظاہراً ہم ان کے ساتھ برابری کرنے کے ذمہ دار ہیں، ان کے ساتھ برابری کرنا چاہیے، ان کے ساتھ لین دین میں، ان کے ظاہری معاملات میں، لیکن دلی طور پر کسی سے محبت زیادہ ہو سکتی ہے، کسی دوسرے سے کم ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس میں انسان کا اپنا ذاتی اختیار نہیں ہے۔ بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ سوالات کافی آ رہے ہیں، ہم کتنے لے لیں مزید؟ اور آپ ماشاء کو اللہ کہا کافی تھا زیادہ اب ماشاء اللہ۔ ٹائم رکھ لیں 10 منٹ کا، 10 منٹ چلیں تک، یعنی ٹھیک ٹھیک اپنا ٹھیک ہے دس ختم انشاءاللہ۔ ہوا ہے تقریباً میرا خیال 2:10 پر، اپنے 2:20 تک لے لیں، مشکل نہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ شیخ ایک سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی یہود نے کہا تھا کہ اسے کنویں میں ڈالو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا وہیں سے لفظ یہود آیا ہے؟ ہم ذکر کر آئے ہیں، پہلی بات تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نام بھی کسی صحیح حدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے، قرآن کریم میں تو کیا ہونا، اسرائیلی روایتوں سے لیے گئے ہیں۔ اور یہ واقعہ بھی جو آپ سنا رہے ہیں، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ اس نے مشورہ دیا تھا کہ اس کو جو ہے کنویں میں ڈالو، اور آگے بھی ہم چل کر پڑھیں گے کہ یعنی اسی بڑے بڑے نے کہا تھا کہ میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا باپ کے پاس جب تک یوسف علیہ السلام کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ تو ممکن ہے، کہا جا سکتا ہے، اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے بڑا بیٹا کو باقیوں کی نسبت زیادہ سمجھدار ہو، کوئی زیادہ تھوڑا کوئی یعنی کہ کسی ہمدردی تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ اس معاملے میں کسی حد تک اس کا معاملہ کچھ بہتر تھا۔ لیکن کیا وہی تھا یا اور تھا، ہم اس بارے میں دو ٹوک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کی اس طرح کی اسرائیلیات جو ہیں ان کو نہ تو سچ مانو اور نہ جھٹلاؤ، اور نہ سچ ماننے کا معنی کہ اس پر اعتماد نہ کرو۔ وہ ہونے کو ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کے ہمارے پاس کوئی یقینی طور پر کسی کو خبر نہیں ہے، کوئی اس کا علم نہیں ہے۔ جی ہاں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ اگلا سوال یہ ہے، خاتون کی طرف سے کہتی ہیں میرا سوال ہے کہ غم پر اتنا روئے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے لیے، تو کیا یہ جائز ہے ہر وقت غم پر رو کر دعا کرتے رہنا؟ میں چاہتا ہوں کہ درسوں کو صاحب کا ہماری جذور سے مد نظر رکھا کرے۔ ہم نے صاحب کا درس میں اس کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ ایک ہے فطری طور پر جو آنسو کا بہنا، اور یہ وہ چیز ہے جو فطرت ہے انسان کی، بلکہ اس کا بہنا، اس چیز کا ہونا انسان کے لیے ضروری ہے، تاکہ اس کا دل کا بوجھ جو ہلکا ہو۔ کیونکہ طبی طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ آنسوں کا روکنا، اس طرح کی چیزیں کرنا، باوجود اس کے کہ انسان کہ اس کی فطرت ہے، بعض اوقات انسان کے لیے جو ہے اس کے صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔
تو اس لیے ہم نے ذکر کیا تھا وہاں پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے ہیں، لیکن کوئی شک نہیں کہ اس میں یعقوب علیہ السلام کا زیادہ رونا، اور اس میں ان کے یہی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ان کے دل میں بیٹے کی محبت کا انداز کیا تھا، کہ کتنی بڑی محبت تھی، اور نہ کہ صرف محبت بلکہ بیٹے کا اس انداز سے گم کیا جانا، جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر بھائی اس کو قتل کر دیتے، واقعی بھیڑیا اس کو کھا جاتا، اور دو ٹوک طور پر یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل جاتا کہ بیٹا دنیا میں نہیں ہے، تو آخر کچھ وقت کے بعد ان کو صبر آ جاتا۔ لیکن جب بیٹے کے بارے میں ان کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ زندہ ہے، لیکن زندہ کس حالت میں ہے، کس کیفیت میں ہے، یہ وہ چیز ہے جو واقعی بہت بڑے پریشانی کو بے چین کرنے والی ہوتی ہے۔ صرف یعقوب علیہ السلام کی بات نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے یعنی ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے کسی طرح کی نعوذ باللہ کوئی کمی کی چیز ہے، یا انہیں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، تو ان میں اس طرح کے ان کے کس طرح کے اس میں کوئی مذمت کا انداز ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ ایک فطری محبت ہے کہ جو کہ ہونی چاہیے، وہ جو ہو سکتی ہے۔ تو اس میں یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے کوئی دل میں غلط خیال آنا کہ اس میں کس طرح کی ان کی ان کے ایسا ان کا کرنا صحیح نہیں تھا، ایسا کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا، ایسا ہمیں کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ ابھی نا کافی سارے سوالات ہیں، لیکن تقریباً وہ ایک ہی پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ آپ یہ ہے دیکھ کہ لیں نا کیا، جی۔ جی جی میں ایک ہی وہ ان کو جمع کر کے ایک ہی ساتھ کر لیتا ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے آخر میں توبہ کی اور یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، کیا یہ بات صحیح ہے غلط؟ اور کیا ان کا نام زلیخا تھا؟ یہ تو ہم ذکر کر چکے ہیں ابھی درس میں کہ زلیخا نام کی یہ کہانی جو ڈرامہ ہمارے لوگوں نے گڑھا ہوا ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اسرائیلی روایت، اور زلیخا نام بھی نہیں ہے۔ جو اسرائیلی روایتوں میں نام آتا ہے زلیخا آتا ہے، زا کے اوپر زبر اور لام کے نیچے زیر، زلیخا۔ تو زلیخا صرف ہمارے مولویوں کی گھڑی ہوئی کہانی ہے، اس کا کوئی حقیقت نہیں۔ باقی ان کا نکاح ہوا نہیں ہوا، وہ اسلام ان توبہ کی، اس نے توبہ نہیں کی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی ہمارے پاس کوئی خبر نہیں، اور نہ ہی اس کی حقیقت کو کوئی علم ہے، اور نہ ہی ان کو جاننے کا کوئی ہمیں فائدہ ہے۔ ہمیں یاد ہے ہمارے ایک یعنی کہ ایک لطیفے کے طور پر آپ کو سناتے ہیں کہ ہمارے یعنی کہ کافی بڑے بزرگ تھے، انہوں نے ایک جگہ پر تقریر کی درد دیا کہ وہاں پر ہمارے بعض اس ایک علاقے کے لوگ تھے کہ جہاں پر مسلمان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ تو اس علاقے کے آدمی نے سوال کیا کہ یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہوئی نہیں ہوئی؟ تو اس ہمارے بزرگ نے کہا کہ ہمیں ان لوگوں کی آزادی کی فکر ہے، اور ان کو یوسف کی زلیخا سے شادی کی فکر ہے، تو ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی ہاں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ یہ سورۃ یوسف میں خواب کا شروع میں آتا ہے، تو سوال یہ آ رہا ہے کہ کیا ہمیں اپنے خواب کسی کو بتانے چاہیے یا نہیں؟ خوابوں کے حوالے سے میں ذکر کیا تھا، ہم چاہتے ہیں یہ سوالات وہ ہیں کہ سارے ہمارے درسوں میں ڈسکس ہو چکے ہیں۔ خوابوں کے بارے میں بتایا تھا، خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب ہے جو اچھا خواب ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اچھا خواب کو دیکھے تو اسی کو سنائے کہ جو کوئی واقعی ہی عقل مند آدمی ہو، علم والا ہو، کہ جس کی اچھی تعبیر کر سکے۔ اور جس نے کوئی برا خواب دیکھا ہو، برے خواب کے آداب بھی ہم نے بتائے تھے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ کسی کو بتانا نہیں چاہیے۔ اور تیسرے طرح کے خواب ہوتے ہیں جو اوٹ پٹانگ قسم کے ہوتے ہیں، جس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کل حال خواب جو ہے اگر اچھا خواب ہے تو کسی کو سنایا جا سکتا ہے، لیکن اسی کو سنایا جائے جس سے اس کی اچھی تعبیر ہونے کی امید توقع ہو۔ اور حتیٰ کہ برا خواب بھی اگر آدمی پریشان ہو، کسی سے پوچھنا چاہتا ہو، یعنی کہ واقعی ہی اس کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے، تو کسی ایسے سے پوچھے جو خوابوں کی صحیح تعبیر کر سکتا ہو، اور جو واقعی ہی کو اچھی تعبیر کر سکتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے بڑا ایک برا خواب سنایا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کوئی ٹائم نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کیا کی کہ کوئی ایسی بات نہیں جو تم نے دیکھا ہے، یہ سارے ایسی باتیں نہیں ہوں گی، اور انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اور واقعی ہی اس خواب کا اس عورت کو کوئی یعنی نقصان نہیں ہوا، جس طرح کہ آپ کا فرمان ہے، اور اس کو کسی طرح کا شر کو جو اس نے دیکھا تھا خواب کے اندر، ایسی کوئی چیز اس کے سامنے پیش نہ آئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی بلکہ خواب کے حوالے سے الرؤیا علی رجل طائر، کہ خواب جو ہے وہ جس طرح کی اس کی تعبیر کی جاتی ہے ایسے ہی واقع ہے۔ اس لیے انسان کو اگر خواب سنانا بھی ہے تو ایسے شخص کو سنائے کہ جس سے اس کو امید ہو کہ اس کو اچھی تعبیر کرے گا، کہ جس سے انشاءاللہ اس کی خیر ہی واقع ثابت ہوگی، کوئی شر نہیں ہوگا۔ جی ہاں، آخری سوال لے لیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ ٹائم ہو چکا ہے، پھر اتنے ہی ہاں سوالات کافی ہیں ٹھیک، انشاءاللہ۔ ٹھیک ٹھیک ہے، انشاءاللہ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ جزاک خیر اللہ شیخ۔ خیر۔ جی